شاہ امم میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم قابل احترام بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم سب کا یہاں امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ زندگی کیسے گزار رہا ہے، اچھی گزار رہا ہے، بیکار گزار رہا ہے، سارے راستے اللہ پاک نے اس دنیا میں بنا دیے، اور ہر ایک کو اختیار دے دیا، جو گناہ کرنا چاہے گناہ بھی کر رہا ہے، ایمان والا راستہ اختیار کرنا چاہے تو ایمان والا راستہ بھی اختیار کر رہا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، اختیار ہے بندوں۔ لیکن اس دنیا کی جو آزمائشیں ہیں اور دنیا کا امتحان ہے، اس کا رزلٹ کب آئے گا، اس کا نتیجہ کب آئے گا؟ بھائی کسی نے اچھے کام کیے تو بدلہ ملنا چاہیے، کسی نے برے کام کیے تو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ کس کی زندگی کیسی رہی، کیسی گزاری، کیا اعمال کیے، اس کو پتہ چلنا چاہیے نا۔ بھائی ہمارے یہاں اسکول کے امتحانات ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتی ہے تو بچے محنت کرتے ہیں، 10 دن 15 دن 20 دن چلتی ہے ایگزام، اور بچے محنت کرتے ہیں، محنت کے بعد اپنے پیپر کو لکھ کر آتے ہیں، 1 مہینے کے بعد ان کے رزلٹ کا دن ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو تمہارا نتیجہ دکھایا جائے۔ اب سارے اسٹوڈنٹس اس دن کا انتظار کرتے ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے وہ بہت انتظار کریں گے کہ کتنے نمبر آئے میرے، فلاں سبجیکٹ میں کتنے آئے، کہاں میں پہنچا، کتنے پرسنٹیج آئے۔ اور جس نے محنت نہیں کی ہوتی وہ ڈرتا ہے، کس چیز سے ڈرتا ہے؟ شرمندگی سے۔
کہ اس دن وہ دن آئے گا، رزلٹ ہوگا، میری ناکامی ہوگی، میرے ابا پوچھیں گے کتنے پرسنٹ آئے، کچھ نہیں ہے، فیل۔ تو میرے بزرگوں، ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی جب ختم ہوگی تو ہمارا بھی رزلٹ کا ایک دن ہے، انعام کا ایک دن ہے اور سزا کا ایک دن ہے، جس کو یوم الدین کہا گیا، مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے وہ مالک، وہ اللہ۔ بدلے کا دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن بڑا زبردست دن ہے، بڑا خوفناک اور بڑا ہولناک دن ہے۔ جس نے زندگی میں اچھے اعمال کیے اس کے لیے بڑا اچھا دن ہے، اور جس نے زندگی میں اچھے اعمال نہیں کیے، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ نہیں کیا، تو اس آدمی کے لیے قیامت سے زیادہ بڑھ کر کوئی خوفناک دن نہیں۔ قیامت کی خوفناکی اور قیامت کی ہولناکی کو قرآن نے بیان فرمایا، اور ایک جگہ نہیں، بار بار بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا کرو، جب قیامت کا جھٹکا آئے گا نا، بڑی خطرناک چیز ہے قیامت کا جھٹکا، کہ اس جھٹکے میں کیا ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ ایک ماں کا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، ماں کو اپنے اس بچے سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ ماں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گی لیکن بچے کی حفاظت کرے گی۔ قرآن فرماتا ہے قیامت کا جب زلزلہ آئے گا اور قیامت کا جب جھٹکا آئے گا نے، تو دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے۔ اتنا لوگ ڈر محسوس کریں گے، اتنا ڈر محسوس کریں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا، اتنی وہ ڈر جائے گی قیامت کے جھٹکے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین نیچے سے زمین کیا ہے؟ ہلے گی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر، بادل جو ہے وہ روئی کے گالے کی طرح پھریں گے، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گا، سورج کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سب کچھ پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہر چیز ٹکڑے ہو کر کے کیا ہے؟ اڑے گی اور گھومے گی۔ جب انسان اس کو دیکھے گا نا اپنی آنکھ سے، تو اس پر ایک خوف طاری ہو جائے گا۔ کتنوں کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا بھیانک منظر کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو وہ قیامت کی ہولناکی کا منظر کیسا ہوگا کہ دنیا میں تو زلزلہ آتا ہے کسی ایک خاص جگہ پر، لیکن قیامت کا زلزلہ تو پوری دنیا میں آئے گا۔ کسی جگہ کوئی کیا ہے؟ سکون کی نہیں ہوگی، سب جگہ زلزلہ ہوگا۔ تو انسان جب اپنی آنکھوں سے اس زلزلے کو دیکھے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ لوگ ایسا لگیں گے جیسے نشہ کیے ہوئے، کون کہاں جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے نشے والا آدمی ہوتا ہے نا، کہاں جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ قیامت کے زلزلے میں لوگ کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان کو نشہ نہیں ہوگا، کوئی شراب نہیں پی ہوگی کسی نے، لیکن اس کی ہولناکی اور خوفناکی کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کہاں جائیں۔ قرآن کہتا ہے اس دن سے ڈرو۔ اور کتنا دن ہوگا؟ اس دن کی لمبائی کتنی ہوگی؟
ہمارے دن کی لمبائی کتنی ہے؟ صبح 6 سے شام کو 6 یا 7، 12، 13، 14 گھنٹے۔ ہمارے یہاں بڑے سے بڑا دن کتنا ہوتا ہے؟ 14 یا 15 گھنٹے۔ قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال، 50 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ حالت کیا ہوگی؟ سورج جو ہے نا، سورج 1 میل پر آ جائے گا۔ 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر۔ آج سورج کتنا دور ہے؟ لاکھوں میل دور ہے سورج۔ دوپہر میں 12 بجے باہر کھڑے رہو، اپریل کے مہینے میں، ابھی مئی کے مہینے میں کیسی چلچلاتی دھوپ محسوس ہوتی ہے، انسان 10 منٹ ٹھہر نہیں سکتا۔ اور اگر وہاں سے آیا، باہر کے کام سے نمٹا کر آتا ہے تو پہلے بھائی اے سی چالو کرو، پنکھا چالو کرو، ٹھنڈا پانی لاؤ۔ کیوں بھائی؟ گرمی برداشت نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں، اتنا لاکھوں میل دور سورج ہے، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن سورج ہمارے 1 میل کے فاصلے پر آ کر کے ہمارے سر پر کھڑا ہو جائے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ چھپر کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کہو گے کہ چلو ہم تو اے سی میں چلے جائیں گے، بہت بڑے ٹن کا اے سی لے لیں گے اور وہاں اے سی میں بیٹھے رہیں گے۔ قیامت میں کوئی اے سی نہیں ہوگا، میدان ہوگا کھلا، سب گھر تو تباہ و برباد ہو جائے۔ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا بندے جو ہے نا، بندے اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں کیا ہے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو ٹخنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، کسی کو گلے تک، اور کوئی بیچارہ انسان تو پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا۔ لائن میں کھڑے ہوں گے اللہ پاک کے سامنے حساب دینے کے لیے، زندگی کا حساب۔ کیا حال ہوگا ہمارا؟ ایک حدیث یاد آئی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندے اور سارے انسان اللہ پاک کے سامنے حساب دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ 40 سال گزر جائیں گے اس پر۔ کتنے سال؟ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ آج ہم کو کوئی 4 گھنٹے باہر کھڑا رہنے کا کہے تو اتنی سخت دھوپ میں کتنا مشکل پڑتا ہے۔ وہاں 40 سال لائن میں کھڑے کھڑے گزریں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ کتابوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ بندے اتنے اگتا جائیں گے کیونکہ پسینہ، صورت سامنے، حیرانی، پریشانی، امان کا ڈر، اتنے ٹینشن اور اتنے فکر اور اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ روایتوں میں ہے بعض بندوں کی زبان سے نکل جائے گا کہ اللہ پاک حساب شروع فرما دے، چاہے ہمارا فیصلہ دوزخ اور جہنم کا ہو جائے وہ منظور ہے، لیکن یہ ویٹنگ کرنا ہمیں بہت ناگوار گزر رہا ہے، انتظار بہت مشکل گزر رہا ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، جا کر کہیں گے بابا آدم کچھ سفارش کرو نا، اللہ پاک کے سامنے جاؤ، کچھ حساب کتاب شروع ہو جاوے تو یہ کھڑے رہنے کی جھنجھٹ جاوے، جلدی کچھ حساب کتاب نمٹے۔ اب میرے بزرگوں، قیامت کے دن اللہ کا جلال اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی نبی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی سوال کر سکے۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں، میری ہمت نہیں ہوتی، نفسی نفسی
مجھے تو اپنی پرواہ ہے، میں کہاں تمہاری پرواہ کروں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں اللہ کے سامنے چلا گیا نے تو الٹا مجھ پر سوال ہو جاوے کہ پہلے تم جواب دو کہ جنت میں ہم نے ایک پھل کھانے سے روکا تھا، تم نے کیوں کھا لیا تھا، اس کا جواب ہمیں۔ میں کہاں تمہاری سفارش کروں گا، مجھے اپنا ڈر لگتا ہے، جاؤ۔ کہاں جاوے؟ کہا حضرت نوح کے پاس جاؤ، رسول تھے اللہ کے، پہلے رسول تھے۔ لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے، حضرت نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے تو اپنا ڈر لگ رہا ہے، میں کہاں جاؤں اللہ کے سامنے، میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر دی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی نے، تو وہاں کہیں گے لوگوں سے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ پاک سوال کریں گے نوح تمہیں کیا حق تھا ہمارے بندوں کے خلاف بد دعا کرنے کا، ہمارے سامنے جواب دو، تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بھیجیں گے دوسرے پیغمبر کے پاس، حضرت داؤد کے، حضرت موسیٰ کے پاس، اور ہر ایک جگہ جاتے جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کہ میری بھی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ایک ایڈریس تم کو دیتا ہوں، ایک پتہ تم کو دیتا ہوں، وہاں جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ کون سا پتہ؟ قربان جائیے ہمارے آقا سرکار تو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے جاؤ محمد پیغمبر کے پاس، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ اللہ کے چنندہ رسول میں سے ہے، اور بڑے کیا ہے اللہ کے دوست ہے، حبیب ہے۔ اللہ پاک ان کے سامنے جا کر کہو، وہ درخواست کریں گے، اللہ پاک ان کی درخواست پر رد نہیں فرمائے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لوگ آئیں گے ہمارے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ سفارش فرما دیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ حضور خود فرماتے، حدیث ہے مسلم شریف کی، کہ میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے پاس، اور پہلا کام کیا کریں گے آقا فرماتے میں اللہ کے عرش کے پاس جا کر کے سجدے میں اپنے سر پر رکھ دوں گا، کچھ نہیں کروں گا، سجدے میں اپنے سر پر رکھ دوں گا، اور میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی اللہ پاک کی تعریف کروں گا، اور وہ الفاظ میں تعریف کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ الفاظ مجھے بھی یاد نہیں ہے آج کے وہ الفاظ کون سے ہوں گے، وہی اللہ پاک مجھے القا فرمائیں گے، اور ایسے الفاظ سے تعریف کروں گا کہ اللہ پاک کو رحم آ جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع۔ اللہ فرمائیں گے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، سفارش کیجئے، کس چیز کی سفارش کر رہے ہو، آپ کی سفارش کو ہم قبول فرمائیں گے، آپ کے سوال کو عطا فرمائیں گے، آپ کی مانگ کو پورا کریں گے۔ جب حضور فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو خوشی سے جھوموں۔ پھر حضور درخواست کریں گے باری تعالیٰ تیرے بندے حساب کتاب کو شروع کرنے کی درخواست کر رہے ہیں، 40 سال گزر گئے، پریشانی کے عالم میں کھڑے کھڑے کیا تھک چکے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے میں اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے بندوں کا حساب شروع کرتا ہوں۔ میرے نبی کی رحمت قیامت میں بھی کام آئے گی کہ نہیں، بولو سب کے لیے۔ حضور کے صدقے میں حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر سارا حساب کتاب ہوگا جنت، سب کے انسانوں کی زندگی۔
تو میرے بزرگوں قیامت کا منظر بڑا خوفناک منظر ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سارے انسان مرے پڑے ہوں گے زمین پر، کوئی زندہ نہیں ہوگا. فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، سب کچھ ختم. اللہ پاک اعلان فرمائیں گے بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج؟ دنیا میں تو بہت دعوے کرتے ہیں نا، انا الملک، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں فلانے محلے کا مالک ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں فلانی کمپنی کا مالک ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میری حکومت یہاں چلتی ہے، میری حکومت یہاں چلتی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے آؤ کون دعویٰ کرتے تھے، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ ایک مرتبہ اعلان فرمائیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ سب مرے پڑے ہوں گے. دوسری مرتبہ اعلان ہوگا، اللہ پاک خود فرمائیں گے کوئی جواب نہیں آئے گا. تیسری مرتبہ اعلان ہوگا، کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے للہ واحد القہار، کہ حکومت کے دعوے کرتے تھے، اصل حکومت تو اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست. اس مالک کی حکومت. دنیا میں تو ہم دعوے کرتے. ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے، ایک جگہ رہتے تھے، وہ لوگ بھی ان کے معتقد تھے، ان کی مجلس، ان کی باتیں، نصیحت. جب کچھ زمانہ گزرا تو ان بزرگ نے اس بستی سے ہجرت کرنا چاہی کہ اب اس بستی کو، اس شہر کو میں چھوڑ دوں، دوسری جگہ چلا جاؤں. بہت سمجھایا مریدوں نے، بہت منت سماجت کی، حضرت رہ جائیے، کہا نہیں میں جاؤں گا. بس فیصلہ کر لیا جانے. جب بہت اصرار کیا اور نہیں مانے تو ان مریدوں نے پوچھا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ کہاں جاؤ گے، ذرا ہمیں پتہ تو بتا دو، ایڈریس تو بتا دو، تاکہ کبھی ہمیں آپ کی ملاقات کا دل چاہے تو آپ کی ملاقات کے لیے آ سکے. کہا ٹھیک ہے میں ایڈریس دیتا ہوں، لکھ لو، فلاں شہر جاؤں گا. حضرت فلاں شہر تو بہت بڑا ہے، وہاں کوئی محلہ، کوئی کیا ہے، ایسی بستی بتا تو دو. کہا جھوٹوں کا بازار. کون سا محلے کا نام؟ جھوٹوں کا بازار. ہم لکھ لیا ایڈریس، چلے گئے وہ بزرگ. اب یہاں وقت گزر کا گیا، 2-4 مہینے، 6-8 مہینے، سال گزرا تو چند جو خاص مرید تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت کو ملنے چلتے ہیں، بہت لمبا زمانہ ہو گیا. کہا چلو. گئے اس شہر میں جہاں کا پتہ دیا تھا. اب اس شہر میں تو پہنچ گئے، اب وہاں جھوٹوں کا بازار تلاش کیسے کرنا. ایک دو کو پوچھا بھائی یہاں کوئی جھوٹوں کا بازار ہے کہ بھائی کس کو کہتا ہے تو؟ ہمارے شہر میں جھوٹے لوگ رہتے ہیں. 2-4 کو پوچھا تو 2-4 نے ایسا ڈانٹا کہ ہمت نہیں ہوئی کہ کسی اور سے سوال کرے. اور نام بھی ایسا محلے کا، جھوٹوں کا بازار. اب 2-4 نے تو ایسا دھمکایا کہ نام مت لو، مار ماریں گے لوگ تمہیں. تو بیچارے صبح سے دوپہر تک پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ تو کیا ماجرا ہے، حضرت نے جھوٹ ایڈریس دے دیا، صحیح ایڈریس بھی نہیں بتایا. اب بیچارے تھک ہار گئے، پریشان ہو گئے، تو چلتے چلتے قبرستان آیا. کسی نے کہا چلو اندر بیٹھتے، یا بستی والوں سے ڈر لگتا ہے، کوئی نئے لوگ سمجھ کے 2-4 کوئی مار نہ دے ہم کو، تو قبرستان میں گئے.
اس نیت سے گئے کہ بھائی چلو قبرستان میں جا کر کے بیٹھیں گے، کچھ آرام کریں گے، پھر اپنا واپسی کا سفر کر لیں گے۔ قبرستان میں قدم رکھا اور قبرستان میں چلتے چلتے ایک جگہ پر گئے تو وہ بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے بھی ذکر میں مشغول تھے کہ یا اللہ یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم تو شہر شہر گھوم کر آ گئے، گلی گلی گھوم کر آئے، نہیں ملے، صبح سے شام اور دوپہر ہو گئی اور حضرت تو یہاں بیٹھے ملے، یوں نہیں کہ کہہ دیتے ہم کو کہ میں قبرستان میں ملوں گا تو ہمیں دھکا، اتنے سب ہم کو حیرانی نہیں ہوتی۔ جب حضرت ذکر سے فارغ ہوئے، سلام کلام کیا، سلام علیکم کیا، خیر خیریت معلوم کی اور اپنی بات رکھی کہ حضرت ہم تو بہت تلاش کرتے رہے صبح سے شام تک، جھوٹوں کا بازار، جھوٹوں کا بازار، لوگ تو ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جھوٹوں کا بازار بھی کوئی نام ہوتا ہے، غلط نام بولتے ہو ہمارے سامنے، شہر کو بدنام کرتے ہو ہمارے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندو یہ جھوٹوں کا بازار نہیں تو اور کیا ہے، قبرستان جھوٹوں کا بازار ہے۔ کہ یا اللہ کیسے حضرت سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ دیکھو یہ سب سوئے ہوئے ہیں نا، جب ان کی زندگی تھی نا تو کوئی کہتا تھا یہ بلڈنگ میری، یہ فیکٹری میری، یہ گاڑی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ پیسہ میرا، اور اس پیسے کے لیے جھگڑتا تھا، بھائی سے لڑائی کرتا تھا، پڑوسی کو مارتا تھا اور اس کے لیے میرا میرا کر کے زندگی بھر کرتا رہا۔ آج چلا گیا قبر کے اندر، چیز وہی رہ گئی اور یہ کہاں چلا گیا؟ قبر میں چلا گیا۔ اگر وہ بلڈنگ اس کی ہوتی قبر میں ساتھ لے جاتا، پیسہ اس کا ہوتا قبر میں ساتھ لے جاتا، بنگلہ اور گاڑی اس کی ہوتی تو قبر میں ساتھ لے جاتا۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں جو دعویٰ تھا نا وہ جھوٹا دعویٰ، جھوٹ بولتا تھا میری بیٹی۔ تو یہ سب جھوٹوں کا بازار، سب جھوٹے لوگ سوئے۔ میرے بزرگوں تو میں بات کر رہا تھا قیامت کے دن کی، بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ دنیا کی زندگی کے اوپر بھروسہ مت کرو، دنیا کی زندگی کا حساب اس قیامت کے دن دینا ہے۔ بڑا خوفناک دن ہوگا، انبیاء کانپتے ہوں گے اللہ کے جلال کے سامنے، ہما شما کا کیا حال ہوگا، ہم کیسے زندگی کا حساب دے سکیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب پوچھا، حساب کے بارے میں کہ یا رسول اللہ حساب یسیر کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک آسان حساب لے لینا، دعا کرتے اللہم حاسبنا حساب یسیرا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حساب یسیر کا مطلب کیا ہے بتاؤں؟ میں اپنی زبان میں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک اعمال نامہ لیں گے فرشتوں کے پاس، بولو بھائی کیا ہے؟ کہ اللہ پاک اس کی نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ اللہ پاک کچھ نہیں بند کریں گے، اللہ پاک کا حکم ہے، وہ تو قادر ہے۔ اللہ پاک بند کریں گے اور کہیں گے جاؤ اس کو معاف کر دو۔ یہ حساب ہی ہے۔ معائشہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ پاک آسان حساب لیں گے، یعنی پوچھنا آسان۔ ایک تو ہے بھائی کہاں 100 روپے استعمال کر کے آیا، حساب لیتے ہیں نا باپ، اور ایک ہوتا ہے بیٹا 100 روپے کا کیا کیا، یہ بھی ایک پوچھنے کا انداز ہے۔ تو معائشہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ پاک ہلکے سے سوال کریں گے، نرمی سے سوال کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ پاک بہت جلال میں ہوں گے، منو کی شب عذبا، اگر اللہ پاک نے جو سوال فرما لیا نا کہ لو زندگی کا حساب یہ گناہ کیوں کیا تھا، سمجھو کہ ہماری پکڑ ہو گئی، اب گئے کام میں سے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کیا کرو، اے اللہ پہلی دعا تو یہی کیا کرو، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، ورنہ ہم حساب دے سکتے ہیں اللہ کو؟ کتنے گھٹ پانی کے پیے اس کا حساب دے نہیں سکتے، کتنے کھانے کے لقمے کھائے ہمیں تو یاد نہیں ہوگا، اور یہ کھانا پانی تو بہت دور کی نعمت ہو گئی، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک تو نہیں ہزاروں لاکھوں نعمتیں۔ اللہ پاک نے پوچھ لیا بول میرے بندے کتنی زندگی گزار کے آیا؟ کہ 60 سال 70 سال۔
آنکھ کی روشنی برابر رہی کہ نہیں 60 سال میں؟ اللہ پاک برابر رہی۔ چلو بتاؤ اس روشنی سے ہماری اطاعت کے کتنے کاموں کو دیکھا، ہماری نافرمانی کی کتنی چیزوں کو دیکھا؟ لاؤ حساب دے دو، بولو دے سکتے ہیں حساب؟ ہاتھ کی طاقت صحیح رہی کہ نہیں؟ کہا رہی اللہ پاک۔ پیر صحیح رہے کہ نہیں؟ کہ اللہ پاک رہے۔ بدن کا سسٹم صحیح رہا کہ نہیں؟ اللہ پاک رہا، بہت اچھا رہا۔ ہمارے پڑوس میں ہمارے فلاں دوست کو تو سسٹم نہیں رہا، وہ تو بیمار ہو گیا، بستر میں پڑ گیا، میں تو اچھا خاصا چلتا رہا، 50 کے بعد بھی 60 کے بعد بھی پیر نے بھی جواب نہیں دیا، نماز بھی پڑھتا رہا، آتا بھی رہا، چلتا بھی رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بس اس کا حساب دے دو۔ بولو حساب دینے کی طاقت ہے؟ ایک گھوٹ پانی کا حساب دے نہیں سکتے، ایک گھوٹ پانی کا حساب۔ ایک گھوٹ پانی کی قیمت کتنی ہوگی معلوم ہے؟ ایک واقعہ سنا دو، اپنی بات ختم کر دو۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے 500 سال عبادت کی تھی۔ کتنے سال؟ 500 سال۔ 5 سال نہیں، 500 سال۔ جب اس کا انتقال ہوا، قیامت میں اس کی پیشی ہوئی، تو اس کے دل میں بہت ایک قسم کا فخر جیسا تھا کہ اپنی تو معافی ہو ہی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کتنی عبادت ہے؟ 500 سال کی عبادت کر کے آیا۔ اللہ پاک کو اس کو سبق سکھانا تھا، اس کے دل کی جو انانیت تھی، جو سوچ تھی، اس کو ختم کرنا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس بندے کو لے جاؤ جہنم کی سیر کرا۔ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ ابھی تو جہنم آئے گی، رستے میں چل رہے ہوں گے۔ جہنم کی تپش، اس کی گرمی کی شدت، اس کی وجہ سے کیا ہوگی؟ اسے پیاس لگ جائے گی۔ جیسے ہم یہاں دھوپ سے چلتے جاؤ تو پیاس لگتی ہے، تو روزہ ہے تو پیتے نہیں ہے، ورنہ روزہ نہ ہو تو آدمی پانی پیتا ہے گھر جا۔ وہ فرشتوں سے سوال کرے گا کہ پانی چاہیے، پانی، الماء، پانی کی بہت شدت سے پیاس لگی۔ فرشتے کہیں گے پانی مفت میں ملے گا، یہاں تو پیسے چاہیے۔ اب پیسے کتنے؟ تو 20 والا بسلری بوتل لائی کہ چلو 20 روپے نکال کے خرید لو۔ فرشتوں سے پوچھے گا وہ بندہ کہ بھائی کتنے پیسے؟ کا 250 سال کی عبادت، ایک گلاس پانی ملے گا۔ کتنے سال کی؟ 250 یا اللہ اتنا مہنگا پانی ہے کہاں؟ تمہارے یہاں ایئرپورٹ پہ پانی مہنگا ہوتا تھا نا؟ اور وہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ کہے گا کہ لو 250 سال کی عبادت، لاؤ پانی۔ پیے گا تو سکون محسوس کرے گا۔ پھر کچھ آگے چلیں گے، وہ جہنم کی تپش بڑھتی جائے گی، اسے پیاس لگے گی، پھر پانی مانگے گا۔ فرشتے کہیں گے پیسے لاؤ، پہلے قیمت چکاؤ تو پانی ملے گا۔ کہا کتنی؟ کہا اتنی 250 سال۔ یہ بہت پریشان ہو جائے گا، پیاس کی وجہ سے بے چین ہو جائے گا۔ وہ کہے گا لو بھائی دوسری 250 سال بھی لے لو، یہاں تو مجھے پانی کی پیاس لگی، یہ پانی دے دو۔ پانی کا بوتل ملے گا نے، اور کیا ہے پانی پیے گا تو سکون سے کیا ہے سکون ہو جائے گا، اس کو پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن 2 گلاس پانی تو پی لیے بڑے شوق سے، 500 سال کی عبادت۔ اب اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے لے کر آؤ۔ اس کو لے کر جائیں گے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا کریں گے۔ بول میرے بندے اب کیا لے کر آیا؟ اب تو کچھ رہا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے 500 سال پر ناز کرتا تھا نے، 500 سال کی عبادت 2 گلاس پانی میں ختم ہو گئی۔ بول تیری زندگی میں ہم نے تجھے کتنے پانی کے گلاس پلائے؟ اور میں ایک بات کہہ دوں، پانی کے گلاس نہیں، کتنے شربت کے گلاس پلائے اللہ نے، کتنے دودھ کولڈ ڈرنکس کے گلاس پلائے اللہ نے۔ ہم حساب دے سکتے؟ میرے بزرگ اللہ کے سامنے کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ اس لیے دعا کیا کرو، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمارا جنت میں داخلہ فرما دے۔ حضور فرماتے 70,000 لوگوں کو اللہ پاک جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے، اور 70,000 میں سے ایسے ہوں گے ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 کا قافلہ ہوگا۔ اللہ پاک بہت بڑی جماعت کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمانے والے ہیں۔
ہم اس لائق تو نہیں ہے، کوئی اعمال نہیں ہے، دعا تو کر سکتے ہیں اللہ پاک تو ہمیں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کر لو کہ مالک اگر تو نے حساب لینا ہی رکھا ہے ہمارے لیے مقدر میں تو ہمارا حساب آسان لے لے، سختی والا حساب مت لینا، آسان حساب لے لینا، اور آسان حساب لے کر کے ہمارے لیے جنت میں داخلہ فرما دینا۔ اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، قیامت کی خوفناکی سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر تو ضرور ہوگا، لیکن جو لوگ نیک ہیں، اچھے اعمال کیے، زندگی تقوی کے ساتھ گزاری، حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کا دن ایسے ہوگا جیسے صبح سے لے کر شام، اتنا جلدی پاس ہو جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے لیے بھی ایسے کیا ہے دن کا پاس کرنا ہمارے لیے بھی لکھ دے، ورنہ ویٹنگ کرنا کتنا مشکل پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، قیامت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک زندگی کو قیامت کی تیاری کے لیے زندگی میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم انا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔